تو ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پیش کر کے یہود ہنود اور دنیا کفر قرآن پہ اعتراض کرتی ہے کہ دیکھو قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا، ایتوں میں تضاد ہوتا، ایتوں میں مخالفت ہوتی۔ دیکھو ہم نے کئی آیات ثابت کر دی ہیں کہ ان کے اندر تضاد ہے، تو پھر اب ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہمارے مذہب کی کتاب ہی قرآن مجید ہے، جب اس پر انگلی اٹھ جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو یاد رکھیے جو قرآن مجید کو صحیح پڑھتا ہے نا توجہ سے سمجھ کر، اس کے لیے کوئی تضاد نہیں ہے، اور جو سرسری پڑھتا ہے تو اس کے سامنے تضادات بڑے آتے ہیں۔ اب سب سے پہلا تضاد انہوں نے یہ پیش کیا، کسی جگہ پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، فرشتوں سے اللہ فرما رہے ہیں، یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 ہے، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر انسان من طین، مٹی سے۔ اور سورہ علق میں فرمایا خلق الانسان من علق، انسان لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، نطفے سے پیدا کیا گیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا خلقنا الانسان من حمأ مسنون، انسان کو ہم نے خشک گارے سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی، اور جسے تھوڑا سا یوں مارو تو وہ کھنکھناتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ ہم نے پیدا کیا مٹی سے، تراب سے۔ کسی جگہ پر تین آیا ہے، کسی جگہ پہ تراب آیا ہے، کسی جگہ پہ علق آیا ہے، کسی جگہ پہ حمأ مسنون آیا ہے، اور کسی جگہ پہ نطفے کا ذکر ہے، خلق الانسان من نطفہ، یہ سورہ نحل کے اندر ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ولم یک شیئا، انسان کچھ نہ تھا، اور دوسرے مقامات پہ کبھی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کسی مقام پہ جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، کسی مقام پہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کسی مقام پر نطفے سے پیدا کیا۔ تو یہ تضاد ہے بظاہر۔ تو انہوں نے ان آیات کو پیش کر کے کہا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا ہوتا تو پھر تضاد نہ ہوتا، مخالفت آ گئی۔ تو یاد رکھیے جو قرآن مجید سمجھتا ہے اس کے لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو گارے سے بنایا، اب گارے کے لیے مٹی کی بھی ضرورت ہے، گارا ایسے تو نہیں بنتا نا، اس کے لیے مٹی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، سمجھ آئی؟ تب گارا بنے گا۔ تو اب کسی مقام پہ اللہ پاک نے صرف مٹی کا لحاظ کرتے ہوئے تین ذکر فرما دیا۔ گارا جو ہے وہ مٹی اور پانی سے بنتا ہے، تو آدم علیہ السلام کے لیے کبھی کسی مقام پہ گارے کا ذکر آیا، کبھی پانی کا، کبھی مٹی کا ذکر آیا ہے۔ تو کسی ایک چیز کا اللہ پاک نے اعتبار کر کے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر جن آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، یا علق وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے شروع میں پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی پانی اور جو ہے نا گارے سے بنتی ہے، گارا مٹی اور پانی سے بنتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے کبھی گارے کا، کبھی مٹی، کبھی پانی کا ذکر کر دیا۔ اور پھر آدم کی اولاد کو نطفے سے پیدا کیا، مرد کے نطفے سے جو رحم مادر میں جا کے ٹھہرتا ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہی اصول ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
میں حکم کیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، وَأُمِرْتُ مجھے حکم کیا گیا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلا مسلمان میں بنوں۔ اب دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا، وہ خود ذکر کرتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں پہلا مومن ہوں۔ تو ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے آیا کہ آپ پہلے مومن ہیں، دوسرے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں انا اول المومنین میں پہلا مومن ہوں۔ تو اب یہ تضاد ہے بظاہر، تو یاد رکھیے کوئی تضاد نہیں۔ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا پہلا مومن ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی پر وحی آتی ہے نا، رسول پر، تو ہر امت کا پہلا مومن وہ رسول ہی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے مومن ہیں اپنی امت کے لحاظ سے، نبی پاک علیہ السلام پہلے مومن ہیں اپنی امت کے لحاظ سے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک معاف نہیں کریں گے اللہ پاک، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے اللہ پاک چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اصول اور قانون ذکر فرمایا ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعده من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، پیچھے قوم ساری سامری کے کہنے پہ بچھڑے کی عبادت پہ لگ گئی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں بچھڑے کی پوجا کی انہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، دلائل آ چکے تھے، فعفونا عن ذلك بس ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں شرک معاف نہیں کروں گا، دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے بنو اسرائیلیوں کا ذکر کیا اور فرمایا انہیں ہم نے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ہے ضابطہ قانون کہ جو جس کی موت آ گئی ہے شرک کے اوپر، اب اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جس کی موت شرک پہ آئی ہے۔ اور بنو اسرائیلیوں کے بارے میں جو اللہ پاک نے ذکر کیا انہوں نے اپنی زندگی میں معافی مانگ لی، بہت سے پہلے کوئی بھی اگر شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات جو ہے نا آج دنیا کفر پیش کرتا ہے، تو اس لیے ایک مسلمان کو ان آیات کے اندر جو بظاہر نظر آنے والا تضاد ہے اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ پاک نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن کی تم پوجا کرتے ہو انہم عدو لی، اگر وہ تمہاری پوجا پہ خوش ہیں تو دشمن ہے میرے، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے مجھے میری رہنمائی کی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین مجھے پلاتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیین اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور اسی کی ذات پر مجھے امید ہے، طمع ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا یوم الدین قیامت کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں تو نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے باوجود بھی یعنی ایک بندہ ہے، بندہ جو ہے نا وہ تو یعنی عبادت کر کے بھی نبی علیہ السلام عبادت کر کے بھی عرض کرتے کہ اے اللہ عبادت تو میں نے کی ہے لیکن جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے وہ نہیں ادا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس معنی میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے وہ ہم سے نہیں ادا ہوا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میں دنیا سے جاؤں تو پیچھے رہنے والوں میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں میری اچھی اور سچی شہرت ہو، لوگ مجھے
اس لحاظ سے یاد کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا بہت بڑا داعی تھا، اور واقعتاً آپ قرآن مجید پڑھیں 20 مقام پہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے داعی تھے۔ آگے ذکر ہے وغفر لأبی انہ کان من الضالین، کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، وہ بڑا گمراہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ادھر دعا کر رہے ہیں والد کے لیے، حالانکہ والد مشرک تھا، تو شرک کے بارے میں تو اللہ پاک نے منع کر دیا مشرک کے لیے دعا کرنا، تو بھائی اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ ذکر کر دیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ باپ کا خاتمہ شرک پہ ہو گیا، جب وہ زندہ تھے تو ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے، مانگتے رہے اللہ پاک سے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں موحد بنا دے، انہیں اپنی توحید کی سمجھ دے دے، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ باپ مشرک مر گیا تبرأ منہ، تو پھر باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اس لیے کہ جو بندہ شرک پہ مر گیا ہے نا، اور قطعاً و یقیناً بندے کو پتہ ہے کہ وہ مشرک مرا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، عام بندہ ہے اس کے حالات بندے کو نہیں پتہ ہے، پھر تو جا کے بندہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک بندے کے متعلق قطعی طور پہ بندے کو یقین ہے کہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق پر تقسیم کرنے والا، انبیاء اولیاء پر تقسیم کرنے والا، پھر اگر جا کے کوئی اس کا جنازہ پڑھتا ہے سیاسی بنیاد پر، سمجھ آئی، تو یاد رکھیے وہ بہت بڑا حرام کا مرتکب ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی نص سے قطعی کہ اس نے خلاف کی ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں جی بس صرف جا کے کھڑو ہو جاتے ہیں، بس صرف دکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ایسا دعا شوقوں نہیں کی تھی، ویسے کھڑو ہو گئے ہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ یہ مشرک کی تعظیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ ایمان پہ مضبوط ہونا چاہیے، دنیاوی اغراض اور مقاصد کی خاطر مشرک کا جنازہ پڑھنا اور ادھر جا کر صف میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھانا کہ جی اسی بھی آئے ہیں، تو یہ اس کی تعظیم کرنی ہوئی ہے۔ مشرک اور بدعتی کسی طرح بھی اس کا جنازہ پڑھنا جائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا، پیچھے کیا رہ گئے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کو حق ہی نہیں پہنچتا، اور ایمان والوں کو بھی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ اس کا باپ کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کتنی سخت تحدید فرمائی کہ حق ہی نہیں ہے، جس نے اللہ پاک کی معرفت نہیں حاصل کی، جس نے اللہ پاک کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو خالص نہیں جانا، فرمایا وہ بندہ کسی طرح بھی لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کی تعظیم کی جائے یا اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے وہ زندگی تک تھا۔ فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ باپ شرک پہ مر گیا ہے، تبرأ منہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے بھائی، اگر قرآن مجید بندہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے تو کوئی تضاد۔ اسی طرح ایک بڑی آیت یہ پیش کی جاتی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سورہ اعراف کے اندر ہے اور آیت نمبر 54 ہے۔ پھر سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، زمین 2 دنوں میں بنائی، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر پہاڑ وغیرہ زمین کے اندر وہ سارے 4 دن، اور پھر آسمان 2 دن، تو اس طرح 8۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں بنایا، دوسری مقام پہ بظاہر سمجھ یہ آ رہا ہے کہ زمین و آسمان 8 دنوں میں بنے، تو یہ بھی تضاد نظر آ رہا ہے۔
بظاہر تو یاد رکھیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو ہے نا کہ زمین 2 دنوں کے اندر بنائی، اور پھر ہے کہ پھر زمین کی زیب و زینت، زمین کا سنگھار، زمین کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ وغیرہ، وہ 4 دنوں میں، تو یہ جو 4 دن ہے پچھلے 2 دن زمین کے شامل ہیں۔ زمین ہوگی تو اس کے اوپر پہاڑ ہوگے نا، زمین ہوگی تو اس کا سبزہ ہوگا۔ اللہ جو آگے سبزے کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ زمین کی بنانا وہ انہی 4 دنوں میں ہے۔ تو 4 دن یہ ہے، اور پھر ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ ایک دھواں تھا، فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ پاک نے 7 آسمان 2 دنوں میں بنا دیے، تو کل 6۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن مجید اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ دنیا کفر نے پورا زور لگایا اور اس قسم کی آیات پیش کر کے دنیا کو یہ کہا دیکھو جی قرآن کے اندر تضاد ہے، لہذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے علماء کرام نے پھر اس کے جواب، اب میں آپ کو ایک اور مثال بھی دوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت امت محمدیہ ہے۔ اور ادھر بنو اسرائیلیوں کے بارے فرمایا سورہ بقرہ میں، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، علی العالمین، فضیلت دی میں نے تم کو اے بنو اسرائیلیو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ تو اب یہ بظاہر آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تضاد ہے، تو یاد رکھیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ ویسے امت محمدیہ ہی سب سے بہتر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، کنتم خیر امہ۔ اور یہ بنو اسرائیلیوں کے بارے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، مراد ہے اپنے زمانے کے لوگوں پر، یعنی ان کا جو دور تھا اس دور کے اندر جتنے بھی دوسری لوگ تھے یا دوسری قومیں تھیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو فرمایا فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن مجید کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھو اللہ نے چیلنج کیا ہے، اللہ کا یہ چیلنج ہے جو آج 1400 سال ہو چکے ہیں، کسی بندے نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی ہے۔ اور کچھ یہود و ہنود نے بظاہر آیات کے اندر جو تضادات ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، لیکن علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب بتایا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، شاہکار لازوال معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دی ہے، چونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لہٰذا آپ کو جو اللہ پاک نے کتاب دی ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ تو آج جتنا بھی رد عمل ہوتا ہے، کبھی قرآن کو آگ لگائی جا رہی ہے، کبھی انڈیا سے کوئی وسیم رضوی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن مجید کے اندر 26 آیات ہیں جو بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، خلفائے ثلاثہ نے ایڈ کی ہیں، اور ان کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ یہ سب جو ہے یہ قرآن مجید کے اس چیلنج کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے، کبھی جلا دیا قرآن، کبھی قرآن مجید جس پر اترا ان کے خاکے، اور کیا کر سکتے ہو تم سے، یعنی یہ حرکتیں تمہاری اس بات کی دلیل ہیں کہ تم اللہ پاک کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ یہ معجزہ ہے، اور معجزے کا میں نے عاجز کر دینے والا، یعنی پوری دنیا، اور ایک وقت نہیں 1400 سال سے اللہ پاک کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہ اس طرح کا معجزہ ہے۔